حضرات یہ تھے جناب مولانا ظفر خان اعظمی صاحب جو تلاوت حدیث قصہ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے کہ اپنے مولا کا جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں، اپنے مولا کا جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں، جانے کیا بات ہے کچھ لوگ جلا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کا جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں، جانے کیا بات ہے کچھ لوگ جلا کرتے ہیں، تو وہ علی والے نبی والے نہیں ہو سکتے، وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے جو علم دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے ہیں، جو علم دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ اب میں انہی مصروں کے زیر سایہ محترم مولانا امام جمعہ شہر جونپور و پرنسپل جامعہ ایمانیہ ناصریہ محفوظ الحسن خان صاحب کا گزارش گزار ہوں کہ وہ رونق افروز منبر ہوں، ان کے استقبال میں نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. صلوات بھیجئے مولانا. آج کا مبارک دن رجب کی 13 تاریخ ولادت و سعادت مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ہے اور یقیناً بڑی خوشی کا دن ہے آج کا. ہمارا آپ کا پہلا امام رسول کا معاون اور وزیر خلیفہ امامت کی پہلی کڑی خانہ کعبہ کا بت شکن بتوں کو پاک کرنے والا بتوں سے دور کرنے والا خانہ کعبہ کو اس کی ولادت کا دن ہے. متفق علیہ حدیث ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے بھی تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے.
کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں متفق علیہ ہے، کوئی بھی شیعہ عالم امامیہ میں ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تمام علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے اتنا زیادہ اور کثیر ہے نقل کرنے والے، جسے تواتر کہا جاتا ہے، متواتر لوگ ہیں، جس کا جھٹلانا ناممکن ہے۔ البتہ یہ کہ کوئی دشمنی ہو اور سورج سے انکار کر دے کہ سورج نہیں نکلا ہے، اس وقت رات ہے، 100 لوگ کہیں کہ صاحب دن ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے کہا نہیں صاحب میں تو رات مانتا ہوں، رات ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تواتر اسی کو کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں کسی بات پر کہ جس کا جھٹلانا ممکن نہ ہو۔ کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ میں رونما ہوا، کوئی بغض علی میں اور علی کے دشمنی میں کہہ دے کہ نہیں صاحب خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، یا کہہ دے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت بھی ہے، فضیلت اس لیے آپ خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں واقعے ولادت جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں اور آثار حمل نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا مانگی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ تھا اس کے تالے ٹوٹ کر گر جاتے اور دروازہ کھل جاتا، جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی، اس میں کون سی قباحت تھی؟ لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس واقعے پہ لوگ شک اور شبہ کریں، یا کل یہ کہہ دیں کہ وہ تو دروازہ کھلا تھا اور اندر چلی گئی، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ نہ تو دروازہ کھلا ہے نہ تالا ٹوٹا ہے، کہیں نہیں لکھا، بلکہ ایک نیا دروازہ بنا ہے، ایک دیوار شگاف ہوئی اور اس سے آپ داخل ہوئیں، اور 1-2 دن نہیں رہیں، کئے دن رہیں؟ 4تھے دن باہر آئیں۔ ابھی نہ نبوت کا اعلان ہے نہ رسالت کا اعلان ہے، نہ پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں اور 3 دن مستقل، اور 4تھے دن آپ باہر تشریف لائیں، اور یہ نہیں کہ اس دروازے سے آئی ہوں جس میں تالا لگا تھا، پھر وہی دیوار شگاف ہوئی اور آپ پھر اس سے باہر آئیں، اور آج تک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ اس در کو مٹا دیں، ختم کر دیں، پلاسٹر کر دیں، یہ مسالہ لگا دیں، وہ مسالہ لگا دیں، تو مسالہ کچھ چلتا نہیں، قدرت خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں چلتا ہے، چاہے اتنا مسالہ لگائیے آپ، وہ مسالہ کام نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو عزت دینا تو پھر اس کی عزت کو کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے، اور جس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے اللہ، اس کو کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف،
اسی خاندان سے آپ بھی ہیں جس خاندان سے رسول اسلام ہیں اور مولائے کائنات ہیں۔ پاک، طیب، پاکیزہ، تقریباً 60 سال زندگی گزاری ہے آپ نے۔ مولا علی کی تعریف تو سنتے ہیں، فضائل بھی سنتے ہیں، تھوڑا سے مولا علی کے مادر گرامی کی فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بی بی کیسی تھیں۔ تقریباً 60 سال، ایک روایت میں ہے کہ 65 سال، بعض جگہ ہے 70 سال آپ بقید حیات رہیں۔ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور میہانی اور ایک بیٹی اور، 2 بیٹیاں، 6 بچے۔ تو 10 سال کا فرق ہے ان کی عمر میں، 10 سال چھوٹے بڑے ہیں جناب طالب سے۔ جناب عقیل 10 سال، جناب جعفر 10 سال چھوٹے، مولا علی جناب جعفر سے 10 سال چھوٹے۔ کوئی دوسری شادی نہیں کی انہوں نے۔ حرم میں کس کے آئیں؟ ابو طالب کے۔ گھر میں کس کے آئیں؟ ابو طالب کے۔ کتنا مسلمان بدبخت ہے، کہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ ہے، ابو طالب کافر ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اما کسی مومنہ کافر کے ساتھ رہے اور خانہ کعبہ میں اس کے لیے در بنے، اس کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو، بہشت کی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے 3 دن آپ غذا جو ہے تناول فرماتی رہیں۔ 3 دن جنت سے کھانے آتے تھے۔ مریم قدیسہ، مریم طیبہ، نبی کی ماں پاکیزہ کا مریم، اس کھجور کے درخت کو حرکت دو، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، اما ان کے پوتوں کے لیے آئے کھانا، ان کی بہو کے لیے کھانا آئے، ان کے شوہر کے لیے کھانا آئے، ان کے بیٹوں کے لیے کھانا آئے۔ مولا علی بھی بیٹے ہیں، نبی بھی اپنی ماں کہتے تھے ان کو، اس لیے کہ تقریباً 6 سال کے تھے نبی اللہ جب جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی۔ پالا کس نے آپ کو؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ پورا اسلام پال کر دیا ہے فاطمہ بنت اسد نے۔ بانی اسلام اور محافظ اسلام جو پلے ہیں وہ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں پلے ہیں۔ بہت بزرگ شخصیت، بہت بالا شخصیت، طیب، طاہر، پاکیزہ، سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب نبوت اور رسالت کا نبی اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ کو اللہ کا نمائندہ اور خدا کے بھیجے ہوئے ولی اور نبی سے خطاب کیا اور خانہ کعبہ میں جو دعا مانگی ہے، مولا علی کی ولادت پہ طولانی دعا ہے وہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک،
میں تیرا اقرار کرتی ہوں، تیرے نبیوں کا اقرار کرتی ہوں، تیری کتابوں کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ جو میرا لال محمد ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، جو مسلمان نہیں جانتے تھے، جو خلیفہ بن گئے، جو آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے، ان کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ نبی اور پیغمبر ہے۔ ایمان بھی لائے تو جادوگر کے کہنے پہ مسلمان ہوئے۔ ایک چلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ بنت اسد، مولا علی کی مادر گرامی، نبی کی پرورش کی، نبوت کو بھی پالا اور امامت کو بھی پالا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ کی بھی پرورش کی۔ 5 سال کی آپ تھیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب فاطمہ کی بھی پرورش کی ہے، پورا اسلام پال کر دیا۔ اما جب بھی وقت آیا پوری تاریخ پڑھ ڈالو، امت مسلمہ جو بھی ہے کچھ جڑ اساس بنیاد وہ انہی سے ہے۔ دین بچا بھی تو انہی سے، خانہ کعبہ بچا انہی سے، خانہ کعبہ پاک ہوا انہی سے، خانہ کعبہ آباد ہوا انہی سے۔ قرآن کے محافظ، اسلام کے محافظ، قرآن کے مفسر، قرآن کے عالم، دین اور شریعت کے ذمہ دار، سب کچھ انہی سے ہے۔ تو بہت سے لوگ گئے، مسند رسالت پر بیٹھ گئے، اما کرسی پہ کون بیٹھا ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب اسلام پہ وقت آیا تو سامنے کون آیا۔ کرسی سے بحث نہیں ہے، کرسی پہ کون بیٹھا ہے۔ اسلام پہ جب بھی وقت پڑا ہے، اسلام کی گتھی اگر الجھی تو سلجھایا کس نے، کوئی مسئلہ آیا تو بتایا کس نے۔ اما علی ہر دور کی ضرورت رہے ہیں۔ علی گھر میں بیٹھے تھے تب بھی ضرورت تھے لوگوں کی، علی مسند خلافت پہ تھے تب بھی ضرورت تھے لوگوں کی، علی محراب میں تھے تب بھی ضرورت تھے، علی جو ہے جنگ میں تھے تب بھی ضرورت تھے، علی اپنے خانہ طیب میں اپنے پاک پاکیزہ گھر میں بیٹھے تھے تب بھی لوگوں کی ضرورت تھے۔ ہر دور میں علی ضرورت تھے۔ خلافت نے علی کو زینت نہیں دیا ہے۔ مولا علی جب خلیفہ ہوئے تو لوگ آ رہے تھے مبارکباد دے رہے تھے، مبارک ہو مولا، مبارک ہو مولا، مبارک ہو مولا، آپ خلیفہ ہو گئے۔ تو مولا علی کے ایک صحابی تھے اسبغ بن نباتہ، جنہیں رازدار علی کہا جاتا ہے، جیسے حذیفہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، ایسے راز کی باتیں مولا علی اسبغ بن نباتہ سے کرتے تھے۔ اسبغ ایک مرتبہ مولا سے مخاطب ہوتے ہیں، کہا مولا یہ لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا یہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس میں آپ کی کون سی فضیلت ہے کہ آپ خلیفہ بن گئے؟ اس میں تو خلافت معتبر ہو گئی کہ آپ نے قبول کر لیا، اگر آپ قبول نہ کرتے تو یہ خلافت جو ہے یہ تو جو ہے بڑی بدنام ہو چکی تھی، ذلیل ہو چکی تھی خلافت، آپ نے اس کو قبول کر دیا، خلافت کی عزت بڑھ گئی، خلافت معتبر ہو گئی، خلافت مستند ہو گئی، خلافت باعتبار ہو گئی، خلافت پہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعاً اصلی خلیفہ اللہ اور رسول کا
کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو ایسا شخص، مولا علی کی فضیلت ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہم پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین حکیم امت طبیب امت رحمت بن کر عالم کے لیے آئے، آپ کہیں صاحب نبی سے بڑھا رہے ہیں؟ نبی سے نہیں بڑھا رہے ہیں، نبی اللہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ بولا ضرور، جب رسول پیدا ہوئے تو گویا ہوا، کلام کیا، حجر اسود نے گواہی دی آپ کی نبوت اور رسالت کی، بت سارے زمین دوز ہو گئے، نبی جب آئے تو سارے بت نبی کے سجدہ کرنے لگے۔ وہ پتھر جو بول نہیں سکتے تھے، وہ پتھر جو حرکت نہیں کر سکتے تھے، نبی اللہ آئے تو وہ بھی حرکت میں آ گئے۔ لیکن حرکت میں کون نہیں آیا؟ انسان نہیں آیا۔ یہ انسان بے حس ہے، پتھر سے بھی بدتر ہے۔ وہ پتھر، وہ بت بھی گر کر سجدہ ریز ہو گئے، لیکن خانہ کعبہ میں نبی اللہ نہیں پیدا ہوئے۔ 11 امام خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ خاصہ ہے، خصائص ہے، ہر امام کے الگ الگ خصائص ہوتے ہیں۔ جیسے مولا حسین ہیں، آپ کہیں کہ صاحب مولا علی کے روضے کی مٹی، قبر کی مٹی خاک شفا ہے، نہیں، شفا ہے، لیکن یہ شفا مخصوص ہے کس سے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ شفا ملے گی مولا علی کے بھی مٹی کے، قبر کی مٹی سے، رسول کے قبر کی مٹی سے، لیکن خاک شفا مخصوص ہوئی کس سے؟ امام حسین علیہ السلام۔ کربلا مخصوص ہوئی کربلا کی زمین حسین سے، لیکن خانہ کعبہ کی زمین، خانہ کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، زچا خانہ بنا ہے کس کا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ تو یہ مولا کائنات کا خاصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک صاحب اور کوئی پیدا ہوئے ہیں، حکیم بن حزام یا حزام بن حکیم، کہا وہ بھی پیدا ہوئے۔ کہا وہ کیسے پیدا ہوئے؟ کہا مجمع زیادہ تھا، ان کی مادر گرامی آئی اور اس مجمع میں انہوں نے اس بچے کو جنم دے دیا۔ اما یہ دھکے مار مولا کائنات کے لیے در بنا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے کہ محمد و آل محمد پر، دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ الگ در بنا ہے خانہ کعبہ میں، علی کا نہ کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی ہم مثل ہے، نہ مقابل ہے، نہ ثانی ہے، علی اکیلے ہیں، علی واحد ہیں، علی فرد فرید ہیں، علی ولی حجت خدا، تمام لوگوں سے افضل، پیغمبر کی روح ہیں، پیغمبر کی جان ہے، پیغمبر کے نفس ہیں، انفسنا و انفسکم، آئے موبائلہ گواہ ہے، نفس پیغمبر ہیں علی وزیر ہیں، علی خلیفہ ہیں، علی جانشین ہیں، علی معاون ہیں۔ علی کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ اسلام کا رنگ روغن جو ہے وہ مولا علی سے ہے۔ مولا علی کو ہٹا دیجئے تو کچھ نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ علی کے آل کو ہٹا لیجئے تو پھر اسلام کا خاتمہ ہی ہے۔
پھر تو فاتحہ پڑھ دیجئے۔ امام حسین نے یہی کہا تھا، یزید کی بیعت کروں تو فاتحہ پڑھ دوں اسلام کو، یعنی کیا مطلب؟ اسلام ختم ہے اور بدعت رائج ہو گئی ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں، فاطمہ بنت اسد پاکیزہ، ایسی بیوی، آپ کی نماز میت نبی اللہ نے پڑھی تو 40 تکبیریں پڑھی ہے اس پہ۔ نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، نبی اللہ آپ نے 40 تکبیریں پڑھی؟ کہا 40 صفیں ملائکہ اور فرشتوں کی آئی تھی فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے شرف جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ رسول نے اپنا لباس کفن میں دیا تھا، نبی اللہ خود قبر میں لیٹے تھے۔ پہلے فاطمہ بنت اسد کو جو دفن کر رہے تھے تو پہلے خود قبر میں لیٹے تھے۔ حق تھا رسول کا، پرورش کی تھی۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ مادر فاطمہ بنت اسد نے کبھی بھی اپنے بچوں کو فوقیت نہیں دی مجھ پر، ہمیشہ مجھے فوقیت دی ہے۔ جو فوقیت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں مجھے حاصل تھی وہ ان کے بچوں کو نہیں حاصل تھی۔ اور یقیناً کبھی جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، کبھی طالب کو سلایا، کہ کبھی علی کو سلایا، یہ مار دیے جائیں محمد بچ جائیں، خاتم النبیین بچ جائیں۔ یہ دونوں مل کے کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب، جو کہتے ہیں کہ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اما اور کس نے کلمہ پڑھا تھا؟ اپنا اسلام کا پتہ نہیں، ابو طالب کا اسلام ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے اسلام کا پتہ نہیں۔ ابھی پوچھو کافر کہنے والوں سے کہ کہاں مسلمان ہوئے آپ؟ بھئی روزہ کشائی ہوتی ہے، کلمہ کشائی کہاں ہوئی ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ کلمہ کشائی کہاں ہوئی ہے آپ کی؟ کہا بھائی ہماری کلمہ کشائی نہیں، ہم تو آبائی مسلمان ہیں۔ اما مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کافر ہوں۔ علی کے باپ دادا مومن طیب مسلمان تھے، ابو طالب کے باپ دادا مسلمان تھے۔ کلمہ تم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابو طالب کے باپ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ کے گھر کا بچہ بالغ ہوا، ہم نے پوچھا بھائی کلمہ مسلمان کب ہوئے تم؟ تمہاری کلمہ کشائی ہوئی؟ کہا روزہ کشائی تو دیکھا، کلمہ کشائی نہیں دیکھا ہم نے۔ کہا پھر کیسے مسلمان ہو؟ کہا بھائی ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہمارے جد اعلیٰ مسلمان، مورث اعلیٰ مسلمان ہیں۔ تو ابو طالب کے گھر سے اسلام چلا، جس کے گھر میں اسلام پلا بڑھا وہی مسلمان نہیں ہے، اور جن کے گھر میں کفر پلا بڑھا، 84 جنگیں جو رسول سے لڑا، ابو سفیان وہ پکا مسلمان ہو گیا، اور جس نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی رسول کی جان بچانے میں، وہ کافر ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جناب فاطمہ بنت اسد طیبہ طاہرہ پاکیزہ، تبھی تو حاکم شام معاویہ کہتا ہے دنیا کی مائیں بانجھ ہو گئیں،
علی جیسا اولاد پیدا نہ کر سکیں، یہ شرف حاصل ہے کسی کو تو ہیں فاطمہ بنت اسد۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جشن مولا کائنات بارگاہ امام بارگاہ صدر امام باڑہ انجمن شمشیر حیدری کے ممبران اور جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، پار سال بھی میں آیا تھا، تقریر کیا، پھر محفل میں آیا، زبردست محفل ہوئی تھی، اچھے شعراء بلائے گئے تھے۔ خداوند عالم جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، جو نوجوان اس میں محنت کرتے ہیں، جو لوگ چندہ دیتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں خلوص دل سے، خداوند عالم سب کی حاجات کو پوری کرے۔ آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں جو بھی حضرات اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، دامے درمے سخنے، سب کے تمام جو ہے دنیاوی اور اخروی امور کو خداوند عالم قبول فرمائے اور ان کی تمام جو ہے حاجتوں کو پوری کرے، ان کا انجام بخیر ہو۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو کہ جو اس کا انتظام کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، شعراء کو بلاتے ہیں، اچھے شعراء آتے ہیں، بہترین محفل ہوتی ہے، اچھے شعراء بلائے جاتے ہیں۔ یہ محفل کی ابتدا ہوتی ہے اور اب شعراء کا دور، محفل بھی عموماً شعراء ہی کی ہے اور علماء اور خطبہ جو آتے ہیں وہ تو بہرحال بغرض ثواب مقدمتاً۔ خداوند عالم آپ سبھی حضرات کو اور انجمن کے ممبران کو، نوجوانوں کو، جو بھی اس میں منتظمین ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا علی کی ولادت کی، آپ سب کی حاضرین مجلس کی خدمت میں اور نوجوانوں کی خدمت میں، اور جو اس میں ممبران اور تعاون کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں۔ نعرہ صلوات اللہ